بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نیب چھائی ہوئی ہے۔ آئندہ چند ہفتے پاکستان کے دونوں بڑے صوبوں یعنی کہ سندھ اور پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیب کیسز کے حصار میں ہیں۔ دونوں وزرائے اعلیٰ پر اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ہیں۔ دونوں کے خلاف شوگر انکوائری کمیشن نے شوگر سبسڈی پر بے ضابطگیوں کے الزام لگائے ہیں۔ دونوں وزرائے اعلیٰ نیب میں پیشیاں بھگت چکے ہیں۔ دونوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ ڈی جی ایکسائز اکرام اشرف گوندل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپروور بن چکے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بزدار کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر رحیل صدیقی سے نیب نے کل اور آج پھر تفصیلی پوچھ گچھ کی اور ان کو ایک امپورٹنٹ سوال نامہ بھی دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بزدار کی نیب میں اگلی پیشی سے ایک روز قبل 17 اگست کو انہیں دوبارہ طلب کیا گیا ہے راحیل صدیقی کو، جس کے اگلے روز عثمان بزدار ایک بار پھر نیب میں پیش ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف تو نیب ریفرنس تیار ہے۔ اطلاعات کے مطابق مراد علی شاہ پر سندھ روشن پروگرام، ٹھٹا شوگر ملز کے سستے داموں فروخت، نوری آباد پاور پلانٹ، بیمار صنعتوں اور شوگر سبسڈی سمیت نیب کے 5 کیسز مختلف مراحل میں ہیں۔ مراد علی شاہ 5 مرتبہ نیب راولپنڈی، 2 بار نیب کراچی میں پیش ہو چکے ہیں اور 7.5 ارب روپے کے سندھ روشن پروگرام میں نیب مراد علی شاہ کے خلاف وعدہ معاف ملزمان سے پلی بارگین میں 30 کروڑ روپے ریکور بھی کر چکی ہے۔ ایک الزام یہ ہے کہ اومنی گروپ کی فرنٹ کمپنیز کو 15 ارب روپے کا نوری آباد کیپٹیو پاور پلانٹ کا خلاف ضابطہ ٹھیکہ بھی دیا ہے اور اس کے 2 ملزمان 2 ارب 12 کروڑ روپے کی پلی بارگین بھی ضبط کر چکے ہیں، جبکہ لین دین کا ماسٹر مائنڈ خورشید جمالی اب بھی نیب کی تحویل میں ہے۔ ان دونوں اہم ترین کیسز کی معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے ہمیں تازہ ترین معلومات دیں گے لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا۔ حسن، بتائیے کہ کل سے لے کے اب تک عثمان بزدار کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور اگلے چند دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، آج جو ہے وہ پرنسپل سیکرٹری جو سابق تھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ڈاکٹر رحیل احمد صدیقی، وہ آج پیش ہوئے اور ان کی جانب سے نیب میں پیش ہونے سے قبل جو میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے یہ بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ جو سچ ہے وہ عوام جو نیب کے سامنے رکھوں گا، باہر میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ جو بھی بات ہے وہ نیب کو میں کھل کر بتاؤں گا، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ اور جب اندر گئے تو انہوں نے یہ بات تو تسلیم کی کہ میں نے کال تو کی تھی ڈی جی ایکسائز کو کہ یہ فوری طور پر جو ہے لائسنس جاری کیا جائے، لیکن یہ کس کے کہنے پر کی تھی اس کے لیے انہوں نے کچھ وقت مانگا ہے، جبکہ اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تحقیقات کی ہیں دیگر اداروں کی جانب سے بھی، اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر نے بھی رپورٹ مانگی تھی ان کو بھی جو رپورٹ دی گئی ہے دیگر اداروں کی جانب سے، اس میں بہت اہم انکشافات سامنے آتے ہیں کہ یہ پورا پنجاب میں ایک گروپ تھا جو کام مل کر کیا کرتے تھے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مبینہ طور پر یہ الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور یہ نام سامنے آ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، ان کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر رحیل احمد صدیقی اور اس وقت کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ فضیل اصغر جو اس ٹائم چیف سیکرٹری بلوچستان ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کے بہت ہی قریبی رشتہ دار امیر تیمور بزدار جو ڈی پی او ساہیوال ہیں، اور ایک جو ہے احسن جمیل گجر جو کہ جو ہے جن کا تعلق انہی افراد سے تھا، اور ایک شخص جو ڈی آئی جی جو پنجاب میں تھے اور جو گزشتہ کئی سالوں سے یو کے بیٹھے ہیں، عظیم ارشد۔ یہ پورا گروپ تھا اور جو ہے یو کے میں سے کچھ افراد جو ہے وہ ان سے ملے اور ان کے کہنے پر یہاں پر جو ہے جو متعلقہ ہوٹلز کے متعلقہ افراد تھے ان کی جانب سے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی کی گئی، اور یہ وہ گروپ تھا جس کی وجہ سے جن کے پریشر پر جو ہے وہ لائسنس جاری کرنے کے ڈائریکشن دی گئی۔ بہت شکریہ حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عامر شہید عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف بھی نیب کے کیسز بقول شخص پک چکے ہیں، ریفرنسز تیار ہیں، کم از کم 2 ریفرنسز تیار ہیں۔ کیا تازہ ترین معلومات ہے، مستند معلومات ہے ان معاملات کے حوالے سے جن کا تعلق سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے ہے؟ کامل صاحب، مراد علی شاہ کے خلاف 5 انکوائریز اور انویسٹیگیشنز چل رہی تھیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو تھی وہ سولر پروجیکٹ تھا، اس میں جو کرپشن تھی 8 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہے۔ اس کے علاوہ دادو اور ٹھٹھا کی جو شوگر ملز ہیں ان کی اونے پونے داموں فروخت ہے۔ اس کے علاوہ انلیگل سبسڈی کا ہے جو نیو کیپٹیو پاور پلانٹس کا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف جو نوری آباد پاور پلانٹ کا کیس ہے۔ یہ 5 کیسز میں مراد علی شاہ سے تفتیش ہوئی، انہیں سوال نامے دیے گئے، لیکن تمام
کیسز میں وہ جواب تسلی بخش نہیں دے سکے. جو نیب کے تفتیشی آفیسرز تھے انہوں نے جتنے بھی کوشچنز کیے مراد علی شاہ ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور نہ ہی وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں, یہ نیب کے ذرائع بتاتے ہیں. جس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کیس جو رائپ اپ ہوا ہے وہ سولر پاور پلانٹ کا جو سولر کا جو پروجیکٹ تھا سولر لائٹس کا, اس میں مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ عامر سعید عباسی اور حسن رضا. ہمیں بہت اہم معاملات ہیں. سندھ اور پنجاب دونوں کے وزرائے اعلیٰ نیب کی جکڑ میں نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے